السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجنو کو مجنو کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم نے آج کل محبت کی داستانوں میں آ کے ایک بہت بڑا نام سنا ہے، لیلا اور مجنو کا۔ لیلا اصل نام لڑکی کا لیلا نہیں ہے اور مجنو کا بھی اصل نام مجنو نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے زمانے کا واقعہ ہے، ان کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ تو یہ واقعہ آپ کے سامنے پورا رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ حضرات نے ہمارا اسلامی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ حضرات تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور اگر آپ نے کسی رائے کا اظہار کرنا ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو یا آپ نے کوئی عمل وظیفہ پوچھنا ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا زمانہ تھا اور ان کے زمانے میں یہ جو محبت ہوتی ہے یہ شہوانی طور پہ آ کے نفسیاتی طور پہ آ کے آدمی کو پاگل کر دیتی ہے، اور پاگل بھی ایسا کہ اندھا دھن پاگل کر دیتی ہے۔ تو اس کو یہ ایک قیس نامی شخص تھا، اس قیس نامی شخص کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، اور وہ لڑکی ایسی تھی جو رات کی طرح کالی تھی، اتنی سیاہ رنگ والی کہ رات کی طرح کالی تھی، اور اس کے کالے رنگ کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے اس کو لیلا کا نام دیا ہوا تھا۔ لیلا عربی میں لیل رات کو کہتے ہیں، تو اندھیری رات سے، کالی شکل سے اس کو بھی لیلا کہا جانے لگا۔ اب جب لیلا سے مجنو کو، اس قیس کو محبت ہوئی تو یہ کہیں جا رہا تھا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دنوں یہ اپنی خلافت جو ہے اپنے پاس جو حکومت تھی، اپنے پاس جو اختیار تھا، جو اقتدار تھا، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا ہوا تھا، اور ابھی چند ہی دن ہوئے تھے ان کے سپرد کیا تھا۔ اور یہاں پہ جب گزر رہے تھے تو پوچھا، قیس کیا میں نے صحیح نہیں کیا کہ حکومت کا جو حقدار تھا میں نے اس کو دے دی؟ میں تو اس کا اہل ہی نہیں تھا، اس لیے میں سنبھال بھی نہیں سکا اور میں نے اپنے پاس رکھی نہیں۔ یہ سوال کرتے رہے بار بار، اور وہ قیس خاموشی سے سنتا رہا۔ حضرت حسن نے پوچھا کہ جی آپ بولتے کیوں نہیں ہو، کچھ تو بولو۔ اس نے کہا، اب محبت اس کو لیلا سے اتنی تھی، وہ کہنے لگا کہ حضرت اس کی اصل حقدار تو لیلا ہے۔ اب جب اس نے کہا کہ اس کی اصل حقدار لیلا ہے تو حضرت حسن نے فرمایا، انت مجنون، تم مجنو ہے۔ تو اس دن سے اس قیس کا نام مجنو پڑ گیا۔ اب یہ محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا، اور یہ حضرت آپ حضرات کو اس واقعے سے تھوڑا سا تعجب بھی ہوگا۔ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہیں، ان کو نہیں بھی مانتے، تو جب یہ واقعہ سنیں گے تو وہ اس واقعے کے اوپر کچھ غلط قسم کے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں یا غلط ایکشن لے سکتے ہیں۔ تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فئتین عظیمتین، کہ یہ دونوں نوجوان عظیم ہیں، عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، بلندی والے ہیں، رفعت والے ہیں۔ تو یہ دونوں حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے بارے میں ہے، کہیں آپ حضرت حسن اور اس قیس کو نہ سمجھ لینا۔ تو اب جب اس نے سنا، حضرت حسن نے سنا کہ یہ اصل حقدار تو فلاں ہے، تو کہا تو مجنون ہے۔ اب یہ محبت اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ اس کے باپ نے قیس کو اپنے ساتھ لیا اور کعبے لے گیا اور کہا چلا تجھے ادھر توبہ کراؤں۔ تو کعبے جب پہنچا، مقام ابراہیم پہ پہنچ کے وہ دعا کرنے لگا دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے، تو باپ نے کہا کہ بیٹا دعا کر کہ میں لیلا کی محبت سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ تو اس نے یوں دعا کی، اس نے کہا، یا اللہ میں اپنی زندگی کے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں پر لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس واقعے سے ہمیں جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے جب بھی توبہ کریں، جب بھی استغفار کریں، تو اس میں ٹوٹلی گناہوں کو سامنے رکھیں، اور آئندہ مستقبل زندگی کو بھی اپنے سامنے رکھنے سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ دعا اس انداز سے کریں کہ پیچھے جو گزر چکے ہیں گناہ، اللہ وہ معاف فرمائے، اور آئندہ سب گناہوں سے بچنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ اور اس بات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، اور جب محبت اللہ سے ہو جائے، محبت اس کے رسول سے ہو جائے، تو پھر میرے دوستو یہ جہان بھی ہمارا کامیاب اور اگلا جہان بھی کامیاب۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں یہ جو عارضی جو دنیاوی محبتیں ہیں ان سے بچائے، اپنے رسول سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی کتاب سے، پیارے حبیب کے فرمان سے ہم سب کو، اولیاء سے، صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔